السلام علیکم میرے ہر دل عزیز اسٹوڈنٹس، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج حاضر ہونے کی وجہ یہی کہ جو باطنی اور کرامتی تھے ان کے بارے میں بات کی جائے۔ آج اس کی دوسری ایپیسوڈ ہے۔ جب ابو طاہر جو ہے اس نے اپنے بھائی کو جو ہے مغلوب کر کے جو ہے یہ باطنیوں کی یا کرامتیوں کی حکمرانی حاصل کر لی۔ یہ میں پہلے بتا چکا کہ ایک چھوٹا سا جو علاقہ ہے خلیج فارس کے قریب اس کو لے چکے تھے۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے ابو طاہر نے بہت زیادہ زور پکڑا، کیونکہ اس ٹائم پر کوئی مسلمان حکومت جو تھی وہ اس کے مقابلے پر نہیں آ رہی تھی، اور وہ زور پکڑتا چلا گیا۔ اب سچویشن یہ بنی کہ ابو طاہر جو تھا اس نے مسلمانوں کو قتل کرنا، ان کے سامان کو چھیننا جو ہے وہ اپنا مشغلہ بنا لیا، یہاں تک کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ابو طاہر جو تھا اس نے مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا اس کا اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ اس نے کبھی عراق کے اندر کبھی مصر کے اندر جو ہے مسلمانوں کو قتل کیا، آخر اس نے کوفہ پہ قبضہ کر لیا۔ کوفہ پہ قبضہ کرنے کے بعد اس نے وہاں پر ایک جو ہے دارالحجر بنایا، اور دارالحجر جو تھا وہیں پر جو ہے اس نے مسلمانوں کو بلانا شروع کر دیا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کعبہ شریف پر حملہ کیا، اور کعبہ شریف پہ حملہ کرنے کے بعد اس نے مسجد الحرام کے اندر بیٹھ کے شراب پی اور 1700 مسلمانوں کو قتل کیا۔ اور قتل کرنے کے بعد یہ جب کعبے کے اندر داخل ہوا، اس نے دروازہ توڑا کعبے کا، اور توڑ کر وہاں پر ہی داخل ہوا، اور اس نے کہا کہ دیکھو میں ہی خدا ہوں، میں چاہے انہیں زندگی دوں، میں نے ہی زندگی دی تھی اور میں نے ان کو مار دیا ہے۔ اور اب جو ہے جناب اس نے کیا کیا، اس نے کہا یہ حجر اسود یہاں پر کیوں ہے، اس کو جو ہے یہ میرے دارالحجر میں ہونا چاہیے، اور وہاں پر جو ہے اس کا جو ہے وہ طواف ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ حجر اسود کو وہاں لے گیا اکھاڑ کے، اور تقریباً 22 سال جو ہے حجر اسود جو ہے وہ وہاں پر رہا، اور پھر بڑی مشکل سے اس کو حاصل کیا گیا۔ بہرحال یہ بعد میں ابو جو طاہر ہے یہ چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو کے مرا، لیکن اس نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا اس کا آپ اندازہ نہیں کرتے۔ تو یہ تھے وہ کرامتی، اور پھر ان کے بعد میں جو ہے ان کے حکمران آتے رہے ابو طاہر کے بعد، اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اسی لیے محمود غزنوی نے اور شہاب الدین غوری نے ملتان پہ اٹیک کر کے ان کو وہاں سے نکالا تھا، ان کو ڈیفیٹ دی تھی، کیونکہ یہ ہندوؤں کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے، اور یہ نام نہاد مسلمان جو تھے مسلمانوں کے غلط شرک کا پرچار کر رہے تھے۔ پھر یہ قرآن کے اپنے ہی کوئی باطنی مطلب نکال لیا کرتے تھے، یہ قرآن کے جو ظاہری مطلب تھے ان کو نہیں مانتے تھے، یہ شریعت کو نہیں مانتے تھے۔ یہ ابو طاہر بھی شریعت کچھ نہیں مانتا تھا، یہ کہتا تھا کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ قیامت پہ یقین رکھتا تھا، نہ کسی اور چیز پر مانتا تھا۔ تو یہ کہتا تھا یہ شریعت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو شریعت جو ہے، شریعت ہی بیسیکلی اسلام کی بنیاد ہے، اور جب کوئی شریعت سے پھرتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بینگ اے مسلم ہمیں شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، اور یہی ہمارا پیغام بھی ہے۔ تو آج تک کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، فی امان اللہ۔